مجھے اپنے دوستوں کے حوالے سے کبھی یاد نہیں پڑتا کہ میری ان سے پہلی ملاقات کتنا عرصہ پہلے ہوئی تھی۔ چنانچہ محمد منشا یاد، امجد اسلام امجد، خالد احمد، نجیب احمد اور اتنے ہی پرانے دوسرے دوستوں کے متعلق میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ ان سے میری دوستی جتنی پرانی ہے اتنی پرانی تو دشمنی بھی نہیں ہوتی۔ یاسمین حبیب کو میں اپنے دوستوں میں شمار نہیں کرتا کہ میری اس سے صرف چند ملاقاتیں ہیں، اور منصور آفاق سے اس کی شادی سے پہلے کی میری ملاقاتیں تو 2-4 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہیں۔ چنانچہ مجھے یاد نہیں کہ اس سے پہلی ملاقات کتنا عرصہ پہلے ہوئی تھی، البتہ اتنا ضرور یاد ہے کہ میں نے اسے پہلی بار برمنگھم کے مشاعرے میں دیکھا تھا۔ دلکش قد و قال والی لڑکی جو مشاعرے میں بطور شاعرہ مدعو تھی، یہ میری بدگمانی کا کمال تھا کہ میں سمجھا کہ ایک عالمی مشاعرے میں بطور شاعرہ اس کی شرکت ایک ڈیکوریشن پیس کی حیثیت سے ہے، لیکن جب وہ مائک پر آئی اور اس نے کلام سنانا شروع کیا تو میں نے محسوس کیا کہ نہ صرف یہ کہ وہ بے حد اچھی شاعرہ ہے بلکہ اس کی سینسیبلٹی بھی مشاعرے میں موجود دوسرے شعراء سے بالکل مختلف ہے۔ اس شاعرہ کے ساتھ یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ بعد ازاں اس کی کئی غزلیں فنون میں بھی میری نظر سے گزری، جس سے میرے شبے کو مزید تقویت ملی کہ وہ اعلیٰ درجے کی شاعرہ ہے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد اس سے دوسری ملاقات بھی برمنگھم ہی میں ہوئی اور اس کے گھر میں ہوئی۔ اس ملاقات میں امجد بھی میرے ساتھ تھا۔ وہ اس چھوٹے سے گھر میں اپنے خوفناک کتے کے ساتھ رہتی تھی جسے وہ بہت خوبصورت قرار دے رہی تھی۔ گزشتہ ماہ لندن میں ملاقات کے دوران یاسمین نے اپنے اس لاڈلے کتے کے انتقال پرملال کی خبر سنائی۔ جب میں پہلی دفعہ یاسمین سے ملا تھا تو اس کی شاعری سے تعارف ہوا تھا، دوسری بار ملا تو اس کی شخصیت کے حوالے سے میں نے بعض اندازے قائم کیے جن کی تصدیق بعد کی ملاقاتوں، خصوصاً 3 ماہ بیشتر برطانیہ میں منعقد ہونے والے مشاعروں میں شرکت کے دوران ایک ایک کر کے ہوتی چلی گئی کہ وہ ان سارے مشاعروں میں شعراء کے ہم رکاب ہی نہیں بلکہ منصور کے ساتھ ان کے اہتمام و انسلام میں بھی پوری طرح شریک تھی۔ ان ملاقاتوں کے نتیجے میں یاسمین کے بارے میں میرا مشاہدہ یہ ہے کہ وہ ایک انتہائی بلنٹ خاتون ہے۔ وہ اچھی سے اچھی اور بری سے بری بات آپ کے منہ پر کہہ سکتی ہے۔ وہ بھرے مجمع میں آپ کو مخاطب کر کے آئی لو یو کہنے پر قادر ہے اور آئی ہیٹ یو کہنے کی ہمت بھی وہ اپنے اندر رکھتی ہے۔ وہ اوائل عمری میں برطانیہ چلی آئی تھی، چنانچہ میں نے اس کی شخصیت میں مغربی معاشرت کی بہت سی جھلکیاں دیکھی ہیں۔ مثلاً وہ فریک ہے، ہمدرد ہے، کوآپریٹو ہے۔ وہ آپ کے لیے صرف اتنا ہی کرے گی جتنا وہ کر سکتی ہے۔ وہ آپ کی مشکل دور کرنے کی کوشش کرے گی لیکن آپ کے لیے خود کو مشکل میں نہیں ڈالے گی۔ وہ عورتوں اور مردوں کے مساوی حقوق کی حامی ہے۔ وہ اپنی ذاتی زندگی میں کسی کو مداخلت کا حق دینے کی اجازت نہیں دے گی۔ وہ رنگ، نسل اور مذہب کے امتیاز سے بالا ہے۔ وہ بہت پوزیسو ہے۔ بہت دفعہ وہ مجھے بوہیمین بھی لگتی ہے۔ مجھے شبہ گزرنے لگتا ہے کہ وہ ملنگری ہے۔ ایک بہت عجیب بات، مگر شاید ہی عجیب نہیں، کہ اس کا ماضی دکھوں سے بھرا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود وہ بے حد میٹھی ہے۔ وہ جملہ کہنا بھی جانتی ہے اور سہنا بھی جانتی ہے۔ اسے ادیبوں کی پالیٹکس سمجھ نہیں آتی، چنانچہ جب وہ مختلف کونوں سے رنگ برنگی باتیں سنتی ہے تو گھبرا جاتی ہے اور اس کا دل ادب ہی سے اچاٹ ہونے لگتا ہے۔ جہاں تک یاسمین حبیب کی شاعری کا تعلق ہے، وہ میرے اس ٹیسٹ پر پوری اترتی ہے جو میں اچھی شاعری کی دریافت کے ضمن میں کیا کرتا ہوں۔ یہ ٹیسٹ بڑا سادہ سا ہے۔ اگر آپ کوئی شعر بار بار پڑھ سکتے ہیں اور اس سے حظ اٹھا سکتے ہیں تو یہ شعر ہے، اور اگر آپ کوئی شعر دوسری دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو وہ اخبار کی خبر ہے، شعر نہیں ہے۔ یاسمین کی 70% شاعری اس پیمانے پر پورا اترتی ہے۔ اگر میں اس کی شاعری کی خصوصیات نقطہ وار بیان کرنا چاہوں تو اس کی صورت کچھ یوں ہوگی۔ اس کی شاعری میں عامیانہ پن اور سطحیت بالکل نہیں ہے۔ اس کی شاعری میں انسان کے اندر کے موسموں کا اظہار ہے۔ وہ شعر کو شعر بنانے کے ہنر سے پوری طرح واقف ہے۔ اس نے سستی شہرت کے حصول کے لیے بعض شاعرات کی طرح سفلی جذبات کی ریڑھی نہیں لگائی۔ اس کی شاعری میں ایک تہذیبی رچاؤ ہے۔ اس نے محبت کے جذبے کا اظہار سادگی اور معصومیت سے کیا ہے، مگر اس سادگی اور معصومیت میں شدت بہت ہے۔ یاسمین حبیب کی شاعری کی ایک سے زیادہ جہتیں ہیں اور یوں اس پر کسی مخصوص موضوع کا لیبل چسپاں کر کے کسی پیکٹ میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ یاسمین کی شاعری زندگی کی حقیقتوں کے قریب ترین ہے۔
وہ منظر نگاری اور امیجری سے شعر کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کی ذات کا دکھ کائنات کی وسعتوں تک پھیل گیا ہے۔ میں اپنے بیانات کی وضاحت اور تصدیق کے لیے ذیل میں یاسمین حبیب کے چند اشعار درج کر رہا ہوں۔ مجھے اس کے دیوان میں اعلیٰ درجے کے شعروں کا انتخاب کرتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہیں آئی کہ اس کے ہاں قدم قدم پر آپ کی راہ روکنے والے شعر کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ درج ذیل شاعری اور شاعر دونوں کے باطن کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں۔ درج ذیل شعر شاعری اور شاعر دونوں کے باطن کی خوبصورتی بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ایک میرے سوا ساری دنیا کو نیند آتی ہے۔ مجھے پسند تھا ہر جھوٹ اس کے ہونٹوں سے، وہ سچ نہ بولتا مجھ سے تو کتنا اچھا تھا۔ ہوا بھیگی ہوئی ہے سسکیوں سے، کسی گاؤں سے بیٹی جا رہی ہے۔ دن کے کچھ آشیاں کے دوپٹے میں رہ گئے، چڑیا کی اپنے گھر سے یہ پہلی اڑان تھی۔ پانی میں گھل رہی تھی پہاڑوں کی سرخیاں، ساحل پہ ایک موج گزیدہ چٹان تھی، اور مکان اپنا بدل کر چلی گئی آخر، کہ جب بہار کو فرصت تھی تم نہیں آئے۔ میں بھی ہوں اور چناروں کا سلگتا پن بھی، تیرے ہونے کی مثال اس کے علاوہ بھی ہے۔ تیری آواز میرے کان سے جاتی ہی نہیں، بھول جاؤں تجھے ایک روز کہا تھا تو نے۔ روز گرتے ہیں، یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، روز گرتے ہیں تیرے ہاتھ سے گھر کے برتن، زندگی جینے کا سیکھا نہ کرینا تو نے۔ روز گرتے ہیں تیرے ہاتھ سے گھر کے برتن، زندگی جینے کا سیکھا نہ کرینا تو نے۔ بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے مجھ کو، اکیلی رہ رہی ہوں اپنے گھر میں۔ میری اس درجہ اداسی سے پریشان نہ ہو، غم کسی کا ہو میرے غم میں بدل جاتا ہے۔ مجھے کہاں کوئی سیلاب روک سکتا تھا، بلایا ہوتا تو پانی پہ چل کے آ جاتی۔ بدن میں کیسے یہ خوشبو بھرے گلاب کھلے، کہ خشک پتے گرانے لگی ہوا مجھ پر۔ اترتی جاتی ہے مٹی میں میری پیشانی، عجیب سلسلہ سجدوں کا ہے روا مجھ پر۔ ہم کو پہن کے ٹہنیاں سرسبز ہو گئیں، پھر تازہ زخم سوکھے شجر سے نکل پڑے۔ آنکھوں کے اطراف میں جھریاں جال بچھائے بیٹھی ہیں، کب ٹپکے گا آخری لمحہ ایک لافانی منظر میں۔ دیکھ کر تیز ہوا کا لب و لہجہ اکثر جسم کی اوڑھنی دیوار میں ڈھل جاتی ہے، اور ہم لرزتے ہوئے ہاتھوں سے بھی کہہ سکتے ہیں ہم تو وہ ہیں کہ جنہیں کوزہ گری آتی ہے۔ یہ آنکھیں پھر دریچے سے لگی ہیں، تمہیں جیسے ابھی دیکھا نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑا شعر اس کتاب میں وہ ہے جو احمد فراز نے اپنے فلیپ میں درج کیا ہے، کوئی دستک ہو اٹھ کے جاتے ہیں، کوئی دستک ہو اٹھ کے جاتے ہیں، دیکھنے کے لیے کہ ہم تو نہیں۔ کوئی دستک ہو اٹھ کے جاتے ہیں، دیکھنے کے لیے کہ ہم تو نہیں۔ کیا یہ اشعار پڑھتے ہوئے کسی ذہن کے دور دراز گوشے میں بھی یہ بات آ سکتی ہے کہ شاعرہ اوائل عمری میں دیار مغرب کو سدھار گئی تھی، جہاں اس وقت نہ ادبی رسائل تھے، نہ ادبی تنظیمیں، اور نہ کوئی چج کا استاد جس سے رہنمائی حاصل کی جا سکے۔ مگر ادب کے مرکزی دھارے سے اتنی دوری کے باوجود یاسمین حبیب نے جو شاعری کی ہے، اس کی نظیر دیار غیر میں کم ہی ملتی ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا جب کوئی پروین شاکر کے شعری مقام کا تعین کرتے ہوئے اسے خواتین کے کوٹے میں سے اعلیٰ پوزیشن کی حامل شاعرہ قرار دیتا ہے، کہ میرے نزدیک کئی فن خواہ مرد شاعر بھی اس کے مقابل نہیں ٹھہر سکتے۔ میری یہی رائے یاسمین حبیب کی شاعری کے حوالے سے بھی ہے۔ میں اسے جدید اردو غزل کی چند نمایاں ترین آوازوں میں سے ایک آواز سمجھتا ہوں، اور مستقبل میں بھی اس آواز کے لیے ہمہ تن گوش رہوں گا۔ شکریہ۔